السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 21، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے، ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ موہت کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے تو مہرما قوت گویائی سے محروم ہو گئی، پھر پلٹ کر زرنگار کو دیکھا تو وہ بے یقینی سے بامشکل پوچھ پائی، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ زرنگار گویا پریشان سی ہو کر الٹا اسے پوچھنے لگی، نہیں ہے کیا؟ مہرما نے گہری سانس بھری، تم کیا تفتیش کر کے پریشان کر رہی ہو ان کو؟ موہت اسے سرزنش کرتا آگے آیا، تمہیں اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں یہ؟ مہرما الجھی، ہاں تو یہ کہ اس کا مطلب کہ نمیر کی شکل تم سے ملتی جلتی ہوگی، آخر وہ کزنز ہو تم دونوں۔ وہ قدرے زور سے بولی۔ موہت زرنگار کے پاس بیٹھ گیا، رسان سے پوچھنے لگا، یعنی تم اس کی اسمارٹنس کا اندازہ لگانا چاہ رہی ہو ہیں؟ مہرما ہونک سی اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر مطلب سمجھ کر خجل سی ہو کر اسی پر الٹ پڑی، شٹ اپ، مجھے کیا لینا دینا اس خبیث شخص کی اسمارٹنس سے؟ اچھا میں سمجھا کہ… مہرما نے اسے ٹوک دیا، تم کچھ مت کہو اس معاملے میں، سمجھے؟ یہ کیوں لڑائی کر رہی ہے تم سے؟ زرنگار پریشان ہو کر موہت سے پوچھنے لگی تو مہرما کو غصہ کنٹرول کرنا پڑا۔ بیوی ہے ماں جی، اسے لڑنے کے لیے کسی وجہ کی کیا ضرورت؟ موہت نے اس قدر آرام سے توجہ پیش کی کہ مہرما تو چل ہی پڑی۔ کس قدر بکواس کی ہے تم نے موہت، دیکھا زبان دراز بھی ہے، مگر میں صبر شکر سے گزارا کر رہا ہوں، وہ معصومیت سے بولا۔ کچھ کہنے کو بیتاب زبان کو مہرما نے دانتوں تلے دبا لیا کہ موہت کی زبان درازی کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں واقعی نہیں تھا۔ وہ ان سے ملتا رہا ہے موہت، اگر وہ ان کے سامنے آئے تو شاید یہ اسے پہچان لیں۔ مہرما سنجیدہ ہوئی، تو اگر وہ سامنے ہی آ گیا تو ان کی گواہی کی ضرورت ہی کیا رہے گی؟ موہت نے شانے اچکا کر اس کی بات کو کھڈے لائن لگا دیا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اب میں خود بھی اس سے ملنا چاہتی ہوں موہت، وہ اتنی مدھم آواز میں بولی کہ موہت کو لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ طلاق لینے سے پہلے میں ایک بار اسے سننا چاہتی ہوں۔ وہ ساکت سا مہرما کو دیکھ رہا تھا، جس کے تاثرات میں کوئی الجھاؤ اور الفاظ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور موہت آفریدی یوں چپ ہوا جیسے اس کے سامنے پوچھنے کو کچھ نہ بچا ہو۔ میرا خیال ہے کہ ملاحہ کے لیے آئے رشتوں کو اب اور نہ لٹکایا جائے، تائی جان کے تو اندر دوپہر سے خطبت جاری تھی، میاں کے آتے ہی انہیں بتانا مناسب سمجھا تو بات تو کرنے کے لیے سونے سے پہلے میاں کے آتے ہی انہیں بتانا مناسب لگا تو بات کرنے کے لیے رات سونے سے پہلے کا وقت چنا۔ اتنی دیر میں یہ بھی احساس ہو گیا کہ بیٹیوں کی اس طرح کی لغزشوں کو منوان ان کے باپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا، تو پھر لپیٹ کر بات کی۔ انہوں نے کتاب کھول کر اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے استحجاب سے بیوی کو دیکھا، مگر تمہیں ہی تو اعتراض تھا کہ جب تک ملاحہ پڑھ کر فارغ نہیں ہو جاتی تب تک اس بات کو نہیں چھیڑنا۔ ہاں کہا تھا، مگر مہرو کو دیکھ کر بہت دل ڈر گیا ہے مبین صاحب، اللہ رحم کرے ہماری بچیوں پر، زمانہ بہت خراب ہے، وہ لرز کر بولی۔ تو پھر دیکھ لو، میں کیا کہوں اب؟ مگر خاندان ضرور دھیان میں رکھنا لڑکے کا، ہر ایرے غیرے کے سامنے بیٹی کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے گویا تائی جان کو فری ہینڈ دیا تو انہوں نے طمانینت محسوس کرتے اس بات میں سر ہلا دیا، یہ کبیر یہاں کب تک رہے گا؟ میرا مطلب ہے اس کی بہنیں ہیں، کچھ اس کی شادی کا بھی سوچا ہوگا انہوں نے؟ جیسے انہیں دھیان آیا، اوفو، تم کیا رات کے اس وقت میرج بیورو کھول کر بیٹھ گئی ہو بیگم؟ وہ بدمزہ ہو کر صفحے الٹنے لگے تو وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ وہ موہت کے لیے کوئی برتھ ڈے گفٹ نہیں لائی تھی۔ شام کو ہال کمرے میں بڑا سا کیک اور دعوت کا اچھا خاصا ماحول دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اسے ملاحہ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اچھی خاصی آفر کی تھی کل اس نے تائی جان کے ساتھ مارکیٹ جاتے ہوئے، اور اب ملاحہ فردین اور سمرا چچی نے اسے گفٹ دیے تو وہ ہنس دیا۔ واؤ، سرپرائز! ہمیشہ کی طرح سمرا کی مسکراہٹ پر اداسی کا رنگ غالب تھا۔ میرا تو سب کچھ ہی تمہارا ہی ہے، مگر پھر بھی جو چاہیے وہ بتا دو، ابھی کے ابھی مل جائے گا۔ آغا جان نے اس کی شانوں پر دونوں ہاتھ جمائے تو اسے بالمقابل کیا۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھے گیا۔ آغا جان کا دل اس کی محبت سے معمور ہونے لگا۔ یہ شاندار سا بوتا ان کو اپنے تمام زخموں پر مرہم کی طرح لگتا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا، آپ سے سب کچھ تو لے چکا ہوں، مگر یہ تحفہ آپ پر ادھار رہا آغا جان، وقت آنے پر مانگوں گا، وعدہ رہا۔ انکار کا لفظ نہیں سنو گے آغا کی زبان سے، وہ دانا ہاتھ اٹھا کر بولے۔ سمرا نے مسکراتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا، یقیناً وہ بہت ذہین تھا، وقت کو اپنے قابو میں کرنے کا گڑ جانتا تھا۔ موہت نے کیک کی طرف رخ کرتے ہوئے چڑھتی نگاہ مہرما پر ڈالی جو بڑی لاپرواہی کا تاثر دیتی ملاحہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ خواتین و حضرات، اب اگر کوئی اور تحفہ دینے والا نہیں رہ گیا تو میں کیک کاٹ لوں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ مہرما کے چہرے پر سے تپش کی لپیٹیں نکلیں، یقیناً اسی کو سنایا جا رہا تھا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کیک کاٹنے لگا۔ ہنسی مذاق باتیں، بہت دنوں بعد ایک اچھی سی شام آفندی ہاؤس پر اتری تھی۔ بہت کنجوس ہو، کہاں تو جا کر 1 لاکھ لٹا آئیں اور ادھر جہاں
चंद हजार का गिफ्ट देना था, वहाँ डंडी मार गई। वो चाय का मग लिए लॉन में चली आई और ज़रा देर बाद पता नहीं किसी काम के लिए जाते जाते रुककर उसी तरफ आ गया था। जाते नवंबर की जरती शाम में वो बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट लिए कहता, मेहरमा को जहर लगा। ज़रूरी तो नहीं कि इंसान की गलती को बार बार उसके मुंह पर मारा जाए, वो भी सूरत में कि आपको इस गलती का अच्छा खासा एहसास भी हो चुका हो। ये जिस जायदाद पर तुम कब्जा किए बैठे हो ना, इसमें मेरा हिस्सा भी है। तो मेरी तरफ से कोई गिफ्ट खरीद सकते हो। मेहरमा ने अपनी तरफ से बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, वो मुस्कुरा दिया। आगाजान पोतियों को जायदाद में हिस्सा देने पर बिलीव नहीं करते, तुम्हें तो पता ही है। पोतों को तो देने पर बिलीव करते हैं ना, वो चबा कर बोली। दरहकीकत मोहित की बात उसके दिल में खुब सी गई थी। आगाजान ने वाकई पोते की चाह में पोतियों को कभी कुछ नहीं समझा था। तो फिर ये मत भूलो कि तुम अकेले पोते नहीं हो आगाजान के, और तन्हा अयाशी नहीं कर सकते इस प्रॉपर्टी पर। नुमैर अफंदी का भी बराबर का हिस्सा है इसमें, वो निडर होकर बोली। तो मोहित की आंखों में हैरत उभरी। वॉट, उसके तासुरात ने मेहरमा को मजा दिया। तो क्या गलत कहा मैंने, और तुम भी इस हक में हो। समझ चची भी। हाँ, मगर ये बात करोगी तो मैंने सोचा नहीं था, वो साफ गोई से बोला। क्यों, एक तुम ही नरम दिल हो इस घर में, वो चिढ़कर कहती बेंच पर बैठ गई। जो कुछ उसने किया है उसका बदला तो मैं उसे बहुत अच्छे से लूँगी, लेकिन तुम ये याद रखो कि बस जब भी वो सामने आया उसका हक उसे देना पड़ेगा। वो गोया हुक्म सादिर कर रही थी। मोहित बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। श्योर, आने तो दो सामने जनाब को, जबकि इतनी बड़ी बड़ी फेवर्स मिल रही हैं। शट अप, उसकी बात समझकर वो चिल्लाकर बोली तो वो हंसता हुआ चला गया। सर झटक कर मेहरमा चाय पीने लगी। दरहकीकत सोमिया की बातें उसके दिल में गड़ गई थीं। जिंदगी बर्बाद तो हो ही चुकी, अब वो सोमिया के कहे पर अमल करके देखना चाहती थी। माजी को कुरेदना आसान नहीं हुआ करता। बुझी राख में चुभी चिंगारियाँ कभी कभार दामन को लपेट में ले लिया करती हैं। कबीर, वो तेज कदमों से टैक्सी की जानिब जा रहा था। जब मलाह की जलत भरी आवाज़ उभरी तो वो पूरे का पूरा ही घूम गया। जाने कैसे रात के इस पल वो शॉल ओढ़े लॉन में निकली थी। खैरियत, वो तशवीश भरे अंदाज में पूछता उसकी जानिब आया। तुम कब तक यहाँ नौकरी करते रहोगे, वो पूछ रही थी। कबीर को झटका लगा, फिर ज़रा सा गौर करने पर उसे एहसास हुआ कि मलाह की आवाज़ रोई रोई सी है। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है आपसे? तुम कहीं जॉब क्यों नहीं कर लेते या अपना बिजनेस? वो सी बात पर अटकी हुई थी। कबीर को हंसी आई। मैं कहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ जो अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, और सिंपल बीए को जॉब कहाँ मिलेगी भला? तो क्या तुम हमेशा यहाँ ड्राइवर ही रहोगे, वो दुखी होकर पूछ रही थी। मैं तो पहले भी ड्राइवर ही था मलाह बीबी, आपको आज पता चला है इस बात का, या एहसास पहली बार हुआ है? वो संजीदा होकर कबीर ने चुपता सवाल किया तो वो सुन सी रह गई। नुमैर की कॉल आते ही मेहरमा ने यूं जल्दी से मुतालबा पेश किया जैसे लाइन कट जाने का अंदेशा हो। मैं तुम्हारी मजलूमियत की दास्तान सुनना चाहती हूँ नुमैर, बकौल तुम्हारे तुम बहुत मजलूम हो। यानी इस दास्तान में मेरा मजलूम होना ज़रूरी है? वो हंसा। इंतहाई ज़रूरी, वरना तुम्हें गोली मारना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी। मेहरमा ने दांत कचकचाए। चलो फिर आज तय कर लो मेहरमा अफंदी, अगर मैं हक पर निकला तो मेरी सज़ा मेरी ख्वाहिश के मुताबिक होगी। हाँ, और वो सज़ा मैं खुद तुम्हें देना पसंद करूँगी। मेहरमा उसकी बात की गहराई में गए बगैर तनफ्फुर से बोली तो उसने गहरी सांस भरी। तो बताओ मेहरमा, कहाँ से शुरू करूँ जुल्म और बर्बरियत की दास्तान? वगाड़ा फंदी के तर्ज से जो उन्होंने मेरी माँ पर खाया और उन्हें मोहब्बत से इज्जतदार रास्ते पर लाने की सही की, या फंदी हाउस वालों की संग दिली से जिनके पास मेरी माँ को देने के लिए इज्जत कम पड़ गई और उन्होंने लाखों की जायदाद के हिस्सेदार को मरने के लिए तनहा छोड़ दिया। मेहरमा की कुव्वत गोयाई जैसे किसी ने छीन ली थी। जब तुम इस घर से निकले उस रात से नुमैर, जब तुम लोगों के बाद फरहान चचा भी चले गए, वो बमुश्किल बोली। तो दूसरी तरफ नुमैर अफंदी ने खुद को इंतहाई गैर आरामदेह महसूस करते जहन में बिखरी यादों को इकट्ठा करने की कोशिश की। वो एक तारीख और स्याह रात थी जब मैं वहीं बादलों के साए में और बिजली किसी जानदार शह की तरह जुबान लहराती सब चीज़ों को चीरती लपकती थी। बारिश की तेज़ी और बादलों का गरजना हर इंसानी आवाज़ पर हावी था, मगर फिर वो इंसानी आवाज़ मौसम की शिद्दत पर हावी हो गई। जाने कहाँ से उठा कर ले आई हो गुनाहों की स्पोर्ट को। सदीका बेगम तो नुमैर को आगाजान के पोते उनके ख्वाब के रूप में जरनिगार के साथ देकर ही पागल हो गई थी। ये आपका पोता है, वकाड़ा फंदी का खून, अल्लाह की कसम, वो आगाजान के सामने गिड़गिड़ाई थी। नुमैर उसे बता रहा था और मेहरमा ने खुद को नुमैर अफंदी के हमरा इस दर्द और तारीख रात में इस जालिम लोगों के बीच में पाया। बकवास बंद करो और लेकर दफा हो जाओ गुनाहों की इस पोटली को। न जाने किसका गुनाह मेरे बेटे के सर डाल रही हो। आगाजान तो अज़ल से ही जालिम थे, मगर इस मौका पर शक्ल कल्बी को बढ़ा देने वाली सदीका बेगम थी, जो चाहती थी कि जरनिगार को धक्के देकर इस घर से निकाल दिया जाए ताकि जरनिगार को बेटे की माँ होने का ज़ौम न मिल सके। तब सिर्फ फरहान अफंदी और समरा उनकी हिमायत में उठे, लेकिन आगाजान का कहा पत्थर पर लकीर था। सदीका बेगम की जलती पर तेल जैसी बातों ने उनका पारा नीचे आने ही ना दिया। इन माँ बेटे को बेयारो मददगार बाहर निकाल दिया गया।
وہ روتا ماں کے ساتھ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کی ماں کو ٹھوکر لگی تو وہ کیچڑ آلود سڑک پر منہ کے بل گری۔ امی 14 سالہ ناکافی کپڑوں میں ملبوس، سردی اور خوف سے کپکپاتا نمیر بدقت ماں کو سیدھا کر پایا تو اس کی پیشانی سے بہتا خون نمیر کے حواس کھونے پر مجبور کر گیا۔ اللہ جانے کون نیک فرشتہ تھا جو سڑک پر چیختے چلاتے نمیر کو دیکھ کر رکا اور ازراہ مہربانی ان ماں بیٹے کو سرکاری ہاسپٹل پہنچا دیا، جہاں زرنگار کو فوری طبی امداد دینے کے بعد وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ سردی اور خوف سے کپکپاتے نمیر کے لیے وہ ایک رات 1000 راتوں پر بھاری تھی، جب اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی بے ہوش مری ماں کو ہوش آئے گا بھی یا نہیں۔ ٹیسٹوں پر ڈس لیے جا رہے تھے۔ نمیر کو لگا کہ ڈاکٹر دماغ میں کسی ٹیومر کی بات کر رہے ہوں، مگر اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا بیماری ہے۔ اب بس یہ سن کر ہی لرزہ طاری ہو گیا تھا کہ اس کی ماں کے دماغ کا فوری آپریشن ضروری تھا اور وہ پیسوں کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ دنیا میں اکیلا رہ جانے والا تھا۔ مہرماں نے سنتے ہوئے آنکھیں میچ لیں۔ افندی ہاؤس والوں کی بربریت جیسے نگاہوں کے سامنے آ گئی تھی۔ تمہیں اس سے بہت ہمدردی ہے تو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کے پیچھے ایک کو اندھا کیا ہی تھا اس بدذات نے، دوسرا اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آغا جان نے فاران افندی کو نخوت سے آرڈر دیا تو انہوں نے ایک پل بھی کچھ سوچے بنا بیوی اور بخار میں پھنکتے بچے کو ساتھ لیا اور افندی ہاؤس کی دہلیز پار کر گئے۔ بہت لمبی داستان ہے مہرماں افندی، حوصلے کے ساتھ سننے اور حوصلے کے ساتھ سنانے والی۔ وہ زردہ تھا۔ مہرماں چپ تھی، بہت چپ۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس داستان میں نمیر افندی مظلوم نکلنے والا تھا۔ رات تو ادھوری نہ رہی مگر ان کی باتیں ادھوری رہ گئی تھیں۔ مہرماں کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، تب ہی وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں موبائل کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ ابھی تو اس میں سے ایک بہت درد بھری ماضی کی آہوں اور سسکیوں میں لپٹا لہجہ سنائی دے رہا تھا اور مہرماں افندی ہاؤس والوں کی بے بسی اور ان کے تکبر کے بارے میں سن کر بے یقین ہوتی رہی۔ وقار افندی کی محبت اور اس محبت کو نبھانے کا انداز اسے بہت بھایا، مگر افندی ہاؤس والوں کی بے حسی نے دل مٹھی میں کر لیا۔ زرنگار کی بے بسی اس پر پوری طرح اشکار ہو گئی۔ اسے افسوس ہوا، ساری عمر وہ لوگ بڑوں کی سنائی کہانی پر اعتبار کر کے زرنگار کو ایک امیر زادے کو پھانسنے والی طوائف ہی سمجھتے رہے۔ ہیلو! وہ دوطن چونک کر بے اختیار اسے پکار گئی۔ نمیر! اس نے موبائل کی اسکرین پر ہاتھ لگایا تو وہ بے جان ہو گئی تھی، سیاہ اور تاریک۔ شٹ! وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ موبائل بستر پر پرے سرکا دیا۔ ذہن میں سیاہ تاریک رات کا وہ آخری منظر گویا ثبت ہو گیا جو نمیر نے بتایا تھا۔ تو کیا واقعی وہ اس داستان میں بے گناہ نکلنے والا ہے؟ مہرماں کا ذہن لمحہ بھر کو ٹھٹکا، مگر اگلے ہی پل نارسائی کا شدید دکھ اس کے حواس پر حاوی ہونے لگا۔ بالکل ٹھیک ہوا تمہارے ساتھ، اسی قابل سے تم نمیر افندی۔ میری زندگی کی خوشیاں، میرے خواب اجاڑ دیے ہیں تم نے۔ تم کسی بھی طور پر قابل معافی نہیں ہو سکتے۔ وہ درستگی سے سوچتے ہوئے اپنی جگہ لیٹ گئی۔ زرنگار کب کی سو چکی تھی، وہ بھی الٹی سیدھی سوچوں میں الجھی، نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ذہن سوتے ہوئے بھی ایک سنسناہٹ کا شکار تھا۔ بڑوں کی سنائی ہر کہانی سچی نہیں ہوا کرتی۔ سچ جھوٹ کا فیصلہ انسان کو خود جانچ پرکھ کر کرنا چاہیے۔ تم مل سکتے ہو مجھے۔ میٹنگ کے دوران آنے والی یہ کال عزت مآب مہرماں افندی کی تھی۔ اس کی کمپنی کے پروڈکشن مینیجر کھڑے ہو کر میٹنگ کے اراکین کو آنے والے سال کی پالیسیز کے متعلق بریفنگ دے رہے تھے۔ جب سائلنٹ پڑے موبائل کی تڑتڑاہٹ نے موہت کو متوجہ کیا۔ دوران میٹنگ وہ کال اٹینڈ کرنے کے سخت خلاف تھا، مگر مہرماں کے نام پر نظر پڑی تو وہ رہ نہ سکا۔ موبائل اٹھا کر کال اٹینڈ کی تو سب سے پہلا سوال اس کے کان سے یہی ٹکرایا، ایکسکیوز می۔ وہ کان سے موبائل ہٹا کر معذرت کرتا میٹنگ روم سے باہر کوریڈور میں نکل آیا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھیں؟ کیا تم مجھے مل سکتے ہو موہت؟ وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ موہت کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی، برجستہ بولا، سنا ہے اللہ سے دعا کرو تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ مسکراتا لہجہ مہرو کی سماعت سے ٹکرایا تو اپنا سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ وہ بھننا اٹھی، شادی شدہ ہوں میں، سمجھے تم؟ سمجھتا ہوں، مگر میں نے تو بس تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ معصوم بنا، فضول باتیں مت کرو موہت، ابھی اسی وقت ملنا ہے تم سے، بتاؤ کہاں آؤں؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ در حقیقت حیران ہوا۔ وہ ملنے پر بتاؤں گی، بس میٹنگ ختم ہوتی ہے تو گھر آ رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ اوف وہ جھنجھلائی، گھر پر نہیں، ابھی اسی وقت مل سکتے ہو تو بتاؤ ورنہ میں کسی اور سے مشورہ کر لوں۔ فل ہیٹڈ ماحول سے نکل کر ایک انتہائی اہم میٹنگ چھوڑ کر سرد کوریڈور میں کھڑا ہوں تمہاری ایک کال کے لیے، اور محترمہ کے مزاج نہیں مل رہے۔ جتا کر کہا تو وہ قدرے نرم پڑی، کتنا وقت لگے گا اس میٹنگ کو ختم ہونے میں؟ بس 1 گھنٹہ۔ اوکے، میں تمہارا ویٹ کر لوں گی۔ کال ختم ہو گئی۔ موہت نے گہری سانس بھرتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا کر سوچنا چاہا کہ مہرماں کو اتنی ایمرجنسی میں کیا بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، مگر اسے خود سے کوئی جواب نہ ملا تو شان نے جھٹکا میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ورکرز کے متعلق مسائل سنتے اور ان کے حل کے
تجاویز دیتے اور سنتے اسے 1 گھنٹے سے اوپر ہی وقت ہو گیا۔ تب کہیں جا کر میٹنگ برخاست ہوئی۔ وہ مینیجر کے ساتھ ہی بات کرتے باہر نکلا تو اپنے آفس کی چپڑاسی کو کھڑے دیکھ کر بات وہیں چھوڑ دی۔ مینیجر کو رخصت کیا اور چپڑاسی کی طرف مڑا۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں ہو؟ وہ سر جی، ایک بی بی آپ کے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، بار بار کہتی ہیں آپ کو بلا کر لاؤں۔ وہ جھجک آمیز بے بسی سے بولا تو موہت کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ کس کو آفس میں بٹھا آئے ہو نواز؟ وہ بھی بنا اجازت کے۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا لفٹ کی طرف بڑھا۔ 2 منزلہ عمارت میں میٹنگ روم گراؤنڈ فلور پر تھا، جبکہ موہت کا آفس اوپر تھا۔ وہ زبردستی گھس گئیں۔ آپ کا نام لیا؟ کہتی ہیں رشتہ داروں میں سے ہیں صاحب، شرمندہ اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتے نواز نے اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہو کر لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھی۔ موہت کی پیشانی پر شکن تھی۔ پیون کو مناسب لفظوں میں آئندہ کے لیے سختی سے وارن کر کے وہ لفٹ کا دروازہ کھولتے ہی آفس کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سیاہ سکارف میں لپٹے سرٹ نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تو وہ حیران ہوتا کھنکارتے ہوئے آگے بڑھا۔ اپنی سیٹ کی طرف بڑھتے اس نے گہری نظر ریلیکس سے انداز میں کرسی میں دھسی شخصیت پر ڈالی تو لمحہ بھر کو تھم کر رہ گیا۔ آئی ڈونٹ بلیو، وہ رک رک کر کہتا اپنی کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تو مہرما نے تنک کر کہا تو تھا ابھی ملنا ہے تم سے۔ میں کون سا رات گئے باہر آوارہ گردی کرنے کے بعد آتا، گھر آ کر بھی بات ہو سکتی تھی۔ انٹر کام اٹھاتا وہ تادیبی انداز میں بولا، پھر پی اے کو کسی اور کو آدھے گھنٹے تک اندر نہ بھیجنے کی ہدایت کی۔ تب مہرما نے گویا بامشکل ضبط کیا، کچھ باتیں فوری طور پر کرنے والی ہیں مسٹر موہت۔ اتنا صبر مجھ میں نہیں کہ شام کا ویٹ کرتی، آدھے گھنٹے سے پیون کو بھیج رکھا تھا تمہیں بلانے کے لیے، مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ بھی جا کر میٹنگ میں بیٹھ گیا ہے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو بیوقوف لڑکی؟ ابھی تمہارے ابا یا چچا میں سے کوئی آ گیا تب پتہ چلے گا تمہیں۔ موہت نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ رات میری نمیر سے بات ہوئی، وہ اس کی طرف دیکھتے بولی، تو اس میں کیا نئی بات ہے؟ اس نے متاثر ہوئے بغیر کہا تو مہرما مدھم پڑی۔ اس نے اپنی کہانی سنائی مجھے۔ کون بتائے گا سچ کیا ہے کیا جھوٹ؟ وہ لاپرواہی سے کہتے موہت کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی، یہ سب مجھے سمرا آنٹی بھی بتا چکی ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا موہت، یہ تو فلمی سچویشن بن رہی ہے، اب تم اس سے متاثر ہو جاؤ گی، جو اس نے کیا وہ بھول بھال کر اسے اپنے سر کا تاج مان کر معاف کر دو گی۔ وہ تمسخرانہ بولا، شٹ اپ موہت افندی۔ خفگی سے اسے دیکھا، پھر آگے جھک کر دانت پیس کر بولی، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک تم خاموش رہتے ہو نا بہت عقل مند لگتے ہو، اور میں اسی دھوکے میں تم سے مدد مانگنے چلی آئی ہوں۔ موہت کرسی کے پل سے ٹیک لگا کر جھولتے نیم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ کر کے سینے پر بازو لپیٹے کسی بچی کی طرح خفا بیٹھی تھی۔ چند لمحے انتظار کے بعد وہ گہری سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا، جو مسئلہ ہے وہ بیان کرو یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اس سے بات کیوں کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے ٹارگٹ بنایا، میری زندگی برباد کی، اور میرے لیے شرم کی بات ہے کہ مجھے اس کے حالات زندگی سن کر دکھ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ جیسے خود پر نفریں بھیج رہی تھی، بہت الجھی ہوئی ہوں اور بے چین۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ حسرت کی اگر انسانی شکل ہوتی تو اس وقت وہ مجسم مہرما افندی ہوتی۔ ایک مضبوط اعصاب کا مرد ہو کر بھی اس کے انداز اور الفاظ نے موہت کے دل کو دھکا سا لگایا۔ وہ جو بظاہر اب خود کو مضبوط اور لاپرواہ ظاہر کرتی اپنی زندگی کی سب سے بڑی قیامت کا سنا رہی تھی، اندر سے وہی ٹوٹی پھوٹی مہرما تھی۔ خود پر قابو پاتی وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے پھر سے گویا ہوئی، میں اسے سخت سزا دینا چاہتی ہوں موہت۔ وہ خفگی آمیز بے بسی سے بولی تو باوجود ضبط کے آنسو پلکوں تک آ گئے۔ تم بس یہ بتا دو کہ جس نے تمام عمر آبلا پائی میں گزاری ہو، کیا وہ پھر سے سزا کا ہی حقدار ہوتا ہے؟ موہت نے دم ساتھ کر اس کی بات مکمل سنی اور پھر نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ بھیگے لہجے میں پھر سے بولی، زرنگار آنٹی کو دیکھتی ہوں تو ترس آتا ہے ان پر۔ عزت کی زندگی گزارنا، نیکی ڈیمانڈ کرنا کیا جرم ہوتا ہے؟ لیکن جب نمیر کے انتقام کے متعلق سوچتی ہوں تو دل چاہتا ہے وہ میرے سامنے آ جائے تو اسے شوٹ کر دوں۔ مجھے کیوں چنا اس نے؟ اس کے آنسو لڑک کر رخساروں پر آ گئے تھے۔ وہ ساکت بیٹھا دھوپ چھاؤں کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خود سے الجھتی، کبھی ہمدردی اور کبھی منتقمانہ انداز میں بولتی وہ جانے اس کے دل کا کون سا کواڑ اور دماغ کی گرہیں کھولتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سے بات کر لینی چاہیے، اس کی بات سن لینی چاہیے، مگر اب لگتا ہے الجھے ہوئے ریشم میں ہاتھ پھنسا رہی ہوں، کہیں خود بھی الجھ جاؤں۔ وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑ کر رخساروں کو صاف کرتی دل گرفتگی سے ہنستی۔ وہ ایک طویل سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر اسے مخاطب ہوا تو وہ بے حد سنجیدہ تھا، کیا تم ابھی بھی طلال کو مس کرتی ہو؟ مہرما نے لمحہ بھر کو آنکھیں موند کر کھولی۔ زندگی نے اتنی بری طرح ٹریٹ کیا ہے کہ اپنے دکھ کی طرف سے دھیان ہٹتا ہی نہیں۔ طلال تو کبھی دل سے ایسا اترا کہ جب اس نے راہ بدل لی تھی، اور اگر نمیر افندی واقعی مظلوم نکلا تو کیا تم اس رشتے کو نبھانا چاہو گی مہر؟ مہرما نے اسے گھور کر دیکھا۔ موہت کے چہرے پر مذاق کا کوئی تاثر موجود نہ تھا،
لیکن موہت کی بات اسے بہت بری لگی۔ زندگی کسی رائٹر کا لکھا ناول ہوتی تو اس کا انجام شاید یہی ہوتا موہت، لیکن اب جان رکھو کہ وہی ہوگا جس میں میرے اللہ کی مرضی ہوگی، اور اللہ میرے لیے یقیناً اچھا ہی کرے گا۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ تو پھر اس کی پوری کہانی سن لو مہر، اگر مناسب لگا تو جہاں تک ہو سکے اس کا ساتھ دینا، لیکن سزا لازمی دینا اسے۔ تمہاری خوشیوں کا قاتل ہے وہ تمہارے ہاتھوں شوٹ ہونا ہی ڈیزرو کرتا ہے، موہت نے سنجیدگی سے کہا۔ افسوس تو مجھے گھر والوں کی بے حسی کا سن کر ہوا ہے موہت، زندگی کو موت کی جانب دھکیلنے والے لوگ اس دنیا کے ظالم ترین لوگ ہوتے ہیں، وہ متاسفانہ بولی۔ موہت نے بغور اسے دیکھا اور لہجہ بدل کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، اور میرے بارے میں تم کیا سوچتی ہو؟ مہرماں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ڈھیلی سی پڑ کر کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے صاف گوئی سے بولی، شروع سے ہی تو تم بہت برے لگے، بلکہ دشمن اول، مگر اب سوچتی ہوں تم بہت اچھے ہو، بہت اچھے، سمرا آنٹی جیسا مہربان دل ہے تمہارا۔ تو وہ متجسس سا بعجلت بولا۔ مہرماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو کیا ابھی ہم جس ریلیشن میں ہیں، اگر تم چاہو تو وہ بعد میں باقاعدہ مشانے اچکا کر بہت سرسری انداز میں جو کہنے جا رہا تھا، مہرماں اس کے ادھورے جملے سے بھی فی الفور اس کا مطلب پا گئی، اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میری جتنی مدد کرنا تھی کر دی موہت، تھینکس فار دیٹ۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن میں ابھی آئندہ کے متعلق کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی، سوائے نمیر کو بے نقاب کرنے کے۔ کیسے آئی تھی؟ موہت کو خیال آیا، رکشہ کیا تھا۔ وہ ہنس دی۔ شاباش، گھر میں دو گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں اور مہرماں افندی رکشہ کر کے آئی تھی۔ وہ طنزیہ بولا، اور گاڑی کی چابی اٹھا لی؟ ڈونٹ وری، میں واپسی پر کبیر کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ مہرماں نے اسے تسلی دی، لیکن وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر دراز لاک کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ سر ہلا کر اسکارف سے نقاب کرنے لگی۔ موہت ایک نظر اسے دیکھ کر اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ 3 دنوں سے وہ ملحہ کی نظروں میں نہیں آیا تھا، اور یہ 3 دن ملحہ نے راتوں کو نیند کو آوازیں دیتے اور کروٹیں بدلتے گزارے تھے۔ کیا بکواس کر دی میں نے اس روز اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آتا تھا۔ کالج بھی وہ دوسرے ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھیں۔ کبیر کہاں ہے؟ فردین نے پہلے پیپر والے روز دوسرے ڈرائیور کو دیکھ کر اسے پوچھا تو ملحہ نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ اب بھی اس کی شربتی آنکھوں پر تمہارا کرش ویسا ہی ہے یا اب افاقہ ہے؟ گاڑی میں ڈرائیور کی موجودگی کے باعث وہ ملحہ کے کان میں گھسی۔ ملحہ نے کوہنی اس کی پسلی میں گھسیڑ دی تو وہ کڑھا کر دانت پیستی اسے گھورتے ہوئے گاڑی کے دوسرے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ ملحہ نے کھڑکی کے شیشے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ دل ہی دل میں کبیر خان سے سخت ناراض ہو چکی تھی۔ محبت کے دعوے دار ایسے ہوا کرتے ہیں بھلا۔ خفا ہو جاتا، اس سے بات نہ کرتا، مگر نگاہ سے چھپ جانا تو انتہا درجے کی بے اعتنائی ہے۔ اور پھر اس کے آخری پیپر والے روز جب فرزین کو چھٹی تھی، سرد ترین موسم میں، جبکہ بادل جو کہ جلے آ رہے تھے، صبح سے ہونے والی مسلسل بارش ابھی کچھ دیر پہلے ہی سردی کی شدت میں اضافہ کر کے بمشکل تھمی تھی۔ کالج سے واپسی پر اس نے گیٹ سے نکل کر اپنی گاڑی تلاش کی۔ انتہائی غیر متوقع طور پر بلو جینز اور لیدر کی سیاہ جیکٹ میں ملبوس گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے محو انتظار کبیر کو دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ وہ نہ صرف اسے دیکھ چکا تھا بلکہ اس کا ٹھٹکنا اور ایک ہی جگہ قدم جما لینا بھی نوٹ کر چکا تھا۔ تبھی ہلکا سا سر کو اس بات میں ہلا کر جیسے اس کا سکتہ توڑنے کی صحیح کی تو وہ چونک کر خجل سے ادھر ادھر دیکھتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ کوئی خواب نہیں تھا۔ وہ شال کو سمیٹتی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی یوں شیشے کے ساتھ ناک جوڑ کر باہر جھانکنا شروع کیا جیسے پہلی بار گھر سے باہر نکلی ہو۔ وہ بالکل خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے بالکل تنہا ہو اور لانگ ڈرائیو پر نکلا ہوا ہو۔ ملحہ کو اس پل اپنی بے قدری کا احساس اس قدر شدید ہوا کہ باوجود ضبط کے اس کے آنسو بہہ نکلے، یعنی کہ وہ 3 راتوں سے سو نہیں پائی تھی اور مقابل کو اس بات کا احساس تک نہ تھا۔ ٹپ ٹپ ایک بار پھر بارش کے قطرے تیزی سے ونڈ اسکرین کو بھگونے لگے۔ یا شاید وہ بھی ملحہ کے دکھ پر دکھی تھے۔ مین روڈ تو ڈوب ہی چکی ہے۔ صبح سے ہونے والی بارش کے پانی میں لمبا چکر کاٹ کر آنا پڑا مجھے بھی، وہیں سے واپسی ہوگی، دعا کریں خیریت سے گھر پہنچ جائیں۔ بہت دیر کے بعد وہ بولا تو ملحہ نے لمحہ بھر کو آنکھیں موند کر سماج سے ٹکراتا اس کا خوبصورت لہجہ محسوس کیا۔ تم خود ہی دعا مانگ لو خان، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ قبول ہو سکیں۔ وہ عام سے انداز میں بولی مگر آنسوؤں کی نمکینی سے بوجھل ہوتا لہجہ سننے والے کو اچھی طرح محسوس ہوا۔ بے اختیار بیک پہ مرر کو موڑ کر کھڑکی کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ملحہ کو دیکھا اور لب بھینچ کر گاڑی کی سپیڈ کم کر دی۔ تو تیز بارش ویسے بھی ڈرائیونگ کو مشکل بنا رہی تھی۔ پانی کی مسلسل بہتی دھاریں ونڈو اسکرین کے پار دیکھنا مشکل کر رہی تھیں۔ اس نے ایک محفوظ سائڈ پر گاڑی روک دی۔ ماں سوائے بارش کے شور کے گاڑی کے اندر بالکل خاموشی تھی۔ ہیٹر کی گرمی باہر کی سردی کو اندر آنے سے روک رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر پھیلی سرد مہری دونوں ہی نفوس کو محسوس ہو رہی تھی۔ ملحہ یوں ہی باہر دیکھتی رہی۔ کبیر نے لمحہ بھر کو لب بھینچے۔ آپ ناراض ہیں تو مجھ سے صاف الفاظ میں کہہ سکتی ہیں، اس نے سادگی سے کہا تو ملحہ تڑپ اٹھی اور اس الزام پر
میں ناراض ہوں، بے یقینی سے کہتے تعصب اور دکھ کے مارے اس کی آنکھیں بھڑا گئی تھیں۔ 3 دن سے تم غائب ہو یا میں؟ اگر میری بات اچھی نہیں لگی تو اسی وقت کہہ دیتے، ڈانٹ کر بڑاس نکال لیتے۔ یوں بن بتائے منظر سے غائب ہو جانا ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کی کتنی پرواہ ہے۔ غلط اندازے مت لگائیں۔ ہاں، زندگی کی بساط پر میرا اندازہ تو غلط ہی ہو گیا۔ وہ زخمی سے انداز میں ہنسی اور آنکھیں موند لیں۔ سیاہ وول کی شال میں اس کی کبھی گلابیاں چلکاتی رنگت اب زرد دکھائی دیتی تھی۔ کبیر کے دل کو دھکا سا لگا تو اس نے بیک پہ مرر سے نگاہ ہٹا کر اسکرین پر بہتے پانی کی دھار پر نظر جما لی۔ دل کے کہنے پر چلنے والے سود و زیاں میں نہیں پڑتے، اور نہ ہی محبت کے علاوہ ان کی ترجیحات کے خانے میں کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ ملحہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ تو میں نے کون سا جائیداد مانگ لی ہے تم سے کبیر خان؟ جب آپ اس راہ پر آئیں تب میں آپ کا ڈرائیور ہی تھا۔ وہ جیسے اسے یاد دلا رہا تھا۔ تو کیا ساری عمر رہو گے؟ نہیں نا، تو پھر میرا کہنا تمہارے دل کو اس قدر کیوں چبھا کبیر؟ وہ خاموش رہ گیا۔ ملحہ کو مارے غصے کے رونا آنے لگا۔ میں بتاتی ہوں کیونکہ تم نے کبھی میرے متعلق ایسی فیلنگز رکھی ہی نہیں۔ وہ تو میں ہی بیوقوف تھی، تمہیں بھی کھینچ کر زبردستی اس راہ پر لے آئی، اور تم نے ترس کھا لیا مجھ بیچاری پر۔ بیچاری؟ کبیر کی نگاہ بے اختیار بیک مرر پر اٹھی۔ رونے سے گلابی ہوتی آنکھیں اور بھیگے رخسار۔ وہ بے ساختہ نگاہ پھیر گیا۔ گاڑی چلاؤ کبیر خان، قسمت میں ہوا تو خیریت سے ہی گھر پہنچیں گے، مگر میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم جیسے کسی نتیجے پر پہنچتے بولا تو ملحہ دھک سے ہو کر اسے دیکھنے لگی، مگر وہ اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ کہیں کورٹ میرج کا پلان تو نہیں بنا رہا؟ فلموں اور ڈراموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے سیدھا گھر جانا ہے کبیر خان، وہ گھبراہٹ چھپا کر سختی سے بولی تو کبیر نے انسنی کرتے اپنا دھیان آگے ہی رکھا۔ کبیر، سنا نہیں تم نے؟ اگر تم کہیں اور لے کر گئے تو میں شور مچا دوں گی۔ اچھا، تب مجھے بھی بتا دیجیے گا، اکٹھے مل کر شور مچائیں گے تو زیادہ لوگ جمع ہوں گے۔ وہ متاثر ہو کر بولا تو ملحہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کھڑکی کے باہر آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، یہ واقعی گھر کا راستہ نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے بیٹھی رہ گئی۔ آپ کو ملوانا ہے کسی سے؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم پر اعتبار کیا ہے خان، جہاں بھی لے جاؤ، وہ نرمی سے کہتی سارا مان اسی پر ڈال گئی تھی۔ اور اس دن وہ پہلی بار کبیر کی دونوں بہنوں سے ملی۔ کبیر نے یہاں بہت خوبصورت نیا گھر خریدا تھا۔ سرپرائز؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ ملحہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بہت خوبصورت سرپرائز ہے کبیر۔ وہ وقت ایک شاندار وقت تھا۔ کبیر اور ملحہ کی مسکراہٹ میں ایک بے ساختہ پن تھا اور آنے والے دنوں کے لیے دل میں نیا ولولہ۔ رات بہت بے صبری سے نمیر کی کال کا انتظار کیا، اور کال تھی کہ نہ آ رہی تھی۔ سب سو چکے تھے، موبائل فل چارج کیے ہوئے، کل کی طرح بیٹری ڈاؤن نہ ہو جائے، مگر انتظار رہا اور کال نہیں آئی۔ اس نے خود اس کے نمبر پر کال کی مگر ہر بار نمبر بند ہی ملا۔ وہ جھنجھلائی، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ زرنگار آنٹی کی یادداشت کیسے متاثر ہوئی، اور ہاں، ان کے ٹیومر کا آپریشن کس نے کروایا ہوگا؟ پھر اس دارالامان میں ان کو داخل کروانا، وہاں انہیں عام مریضوں سے ہٹ کر ہر سہولت اور الگ سے کیئر ٹیکر رکھوا کر دینا، یہ سب کسی کی تو مہربانی ہوگی نا۔ وہ ناخن چباتی مسلسل ایک ٹینشن کی کیفیت میں تھی۔ وہ زرنگار کو لینے گئی تب ان کا کمرہ اس کی آرائش دیکھ کر نرس سے پوچھ ہی لیا تو اس نے بتایا کہ زرنگار کے لیے ان ایکسٹرا سہولیات کو ان کے بیٹے نے باقاعدہ خرید رکھا تھا، یعنی وہ کافی اچھے حالات میں ہوگا۔ تو میں کس کو 1 لاکھ دے آئی؟ وہ کڑاہی، اسے یاد آیا اس نے تو خود سے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ 1 لاکھ کہیں سے تو ہاتھ لگا تو موہد افندی کے منہ پر مارنا ہے۔ اس نے بھی تو تھپڑ مارا تھا۔ مہرماں کو یاد آ ہی گیا، ایسے ہی موہد کی تعریف کر دی اس کے منہ پر آج۔ یہ تھپڑ تو اسی وقت یاد نہ آیا۔ خیر، اب 1 لاکھ جمع ہوا تو موہد کو منہ پر مارے بغیر شرافت سے ہی واپس کر دوں گی۔ تاریخ گواہ ہے، ہر مشکل وقت میں اسی سے مدد لینا پڑی ہے مجھے۔ وہ الٹی سیدھی سوچوں کی زد میں تھی جب ہاتھ میں تھما موبائل ایک دم سے زوں زوں کی تھرتھرانے۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ جب ہاتھ میں پڑا موبائل زوں زوں کر کے تھرتھرانے لگا تو اس کی جیف نکلتے رہ گئی۔ زرنگار کی ڈسٹربنس کے خیال نے اس کے موبائل کو وائبریشن موڈ پر لگایا ہوا تھا۔ نمیر کی کال تھی۔ اس نے 2-3 رنگز آنے دی۔ اسے احساس نہ ہو کہ اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے بشاش لہجے میں سلامتی بھیجی گئی۔ اس نے خفیف سا ہو کر سلام کا جواب دیا۔ جیتی رہو۔ اس کا بشاش انداز مہرماں کو لاپرواہانہ لگا تو وہ تلملا اٹھی۔ حد ہے، یعنی کہ ہم نے خیر سگالی کے جذبات ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے کال کی ہے۔ ہاں، وہ محسوس سا ہو کر ہنسا۔ میرے جذبات تو خیر سگالی والے ہی ہیں مسز، جیتی رہیے، شاد آباد رہیے، بلکہ سدا سہاگن بھی رہیے، وہ برجستہ بولا۔ مہرماں نے اپنے رخسار تپتے محسوس کیے۔ سیدھی لائن پر آؤ نمیر افندی، باقی کی کہانی سناؤ، اور یہ مت بھولو کہ آخر میں فیصلے کا اختیار تم مجھے دے چکے ہو۔ وہ فوراً روڈ ہو گئی۔ اور وہ آخری فیصلہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟
تمہیں شوٹ کرنا ہے نا مہر وقار، وہ سلگ کر بولی۔ کر دینا مہر، وہ ایک دم سے اس کی بات کاٹ کر اپنی قطعیت سے بولا کہ مہر کے اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میں انتقام کی آگ میں جلتا شاید آفنتی ہی کی طرح ان کی سطح پر آ گیا تھا مہر، کیا کروں، خون کا اثر ہے نا، تبھی انتقام پورا کرنے کے لیے تمہیں چن بیٹھا، وہ دھیمے اور بوجھل لہجے میں کہہ رہا تھا اور مہرما ساکت سی سن ہو گئی۔ تو اس ظالم انسان کے پاس دل تھا؟ مگر میں نے بہت کڑا وقت دیکھا ہے مہر، دنیا میں آپ کا جان سے پیارا ایک ہی رشتہ ہو اور اس سے بھی دنیا آپ سے چھین لینے کی کوشش کرے تو کیا ایسی دنیا کو آگ نہیں لگا دینی چاہیے؟ ظلم کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی نمیر، چاہے وہ مظلوم ہی کیوں نہ کرے، مہرما دکھ سے بولی۔ مانتا ہوں مہرما، لیکن میری زندگی میں تاریک راتیں اتنی آئی ہیں کہ شاید میری سوچ مثبت نہیں رہی، وہ اعترافی انداز میں بولا تو مہرما کا دل دکھ سا گیا۔ اعتراف کی راہ پر آتے بہت دیر لگ گئی تمہیں نمیر۔ میں نے اپنی ماں کو خون کے آنسو روتے دیکھا ہے مہرما، آغا ذوالفقار کی جائیداد میں اپنے بھائیوں کے برابر حصہ رکھنے والے اپنے باپ کو بنا دوا کے مرتے دیکھا ہے میں نے، اور بچپن کی یتیمی کا دکھ تو تم کیا جانو مہر بیوی، جس کی عمر پھولوں کی سیج پر گزری ہو۔ میری ماں بھی اس سرد و تاریک رات میں مر جاتی اور شاید تمہیں نمیر افندی کی یہ کہانی سننے کو نہ ملتی اگر ایک روز فاران افندی ہمیں ڈھونڈتے پہلے ہمارے گھر اور پھر ہمارے محلے سے پوچھ کر سرکاری ہسپتال نہ چلے آتے جس کے ایک وارڈ میں زمین پر چادر پھیلا کر میری ماں کو وہاں ڈال دیا گیا تھا کیونکہ ہمارے پاس ان کے برین ٹیومر کو آپریٹ کروانے کے لیے روپے نہ تھے، اور تب تائے جان کو سامنے پا کر ان کے سینے سے لگ کر مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں اچھے لوگ صحیح کم ہی باقی ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا تھا، مہرما سانس روک کے سن رہی تھی۔ تو فرحان چچا نے تم لوگوں کو سہارا دیا، یعنی کہ پھر سمرا چچی نے بھی تمہیں جانتی ہیں؟ مہرما کا وجود سنسنا اٹھا۔ میری ماں بچ گئی مہر، لیکن آپریشن میں ہونے والی دیر اور ہسپتال کے عملے کے پہلے کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی یادداشت شدید متاثر ہوئی، یہاں تک کہ وہ مجھے بھی پہچان نہیں پاتی، اور یہ افندیز کا ہی دیا ہوا دکھ ہے کہ میں پچھلے 15 سال سے ترس رہا ہوں کہ میری ماں کب مجھے پہچان کر گلے سے لگائے گی۔ تم میرے سوال کا جواب دو نمیر، کیا موہد اور سمرا آنٹی جانتے ہیں تمہیں، کبھی ملے ہیں تم سے؟ اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا، تیزی سے پوچھا۔ تم میری کہانی سن چکی ہو، تمہارے سوالات کے جواب دینا طے نہیں ہوا تھا مہرما، وہ رسان سے بولا۔ اگر تب ان لوگوں نے تمہاری مدد کی تھی تو بعد میں اکیلا تو نہیں چھوڑا ہوگا نا؟ اس کا ذہن ابھی تک اسی نقطے پر اٹکا تھا۔ اب بتاؤ اس کہانی میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون؟ وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ مہرما کو شدت سے احساس ہوا تو وہ سر تابہ سلگ اٹھی اور تقریباً چلا اٹھی۔ باقی کہانیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر میری زندگی کی کہانی میں صرف اور صرف تم ہی ظالم ہو۔ تم نے وعدہ کیا تھا فیصلہ کرنے کا مہرما، میں قائم ہوں اس فیصلے پر نمیر، طلاق تو تم مجھے دو گے ہی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار ضرور تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ غصے سے گھبرائی۔ اور اگر اس کے بعد تمہارا دل نہ چاہا طلاق لینے کو تو؟ اس کے مسکراتے لہجے نے مہرما کو بھدکا دیا۔ شٹ اپ، اتنے آئے تم پرستان کے شہزادے، میں صرف ایک بار تمہارے روبرو آ کر دیکھنا چاہتی ہوں، جیسا تم نے کہا کہ تم مجھ سے کی گئی زیادتی پر شرمسار ہو، تو اتنی ہی ندامت تمہارے چہرے پر بھی ہے یا نہیں؟ وہ تیزی سے استہزائیہ بولی۔ کبھی کبھار آگہی سب سے بڑا دکھ بن جاتی ہے مہرما، لا علمی اللہ کا کرم لگنے لگتی ہے، وہ ناصحانہ بولا۔ بے وقوف مت بناؤ مجھے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ بنا تمہاری شکل دیکھے نکاح کر لیا، بنا دیکھے طلاق لے لوں، اگر زندگی میں کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو تمہیں تھپڑ مارنے کی میری حسرت دل میں ہی رہ جائے گی، وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ ہاں، بہت سی بیویوں کی عجیب و غریب خواہشات سنی تھیں، تم ان سب سے یونیک ہو مسز۔ اچھا، کتنی بیویاں رکھی ہیں تم نے؟ وہ طنزیہ بولی، پھر استہزائیہ اضافہ کیا۔ سبھی کو اغوا ہی کرتے ہوگے؟ کہا نا، بہت شرمسار ہوں اپنے کیے پر مہرما، لیکن صرف تمہارے سامنے، آفندی سے تو ان کے جیسا ہی بن کر ملنا ہے مجھے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ پھر اس کی آواز ذرا مدھم ہوئی اور لہجہ ٹھہر گیا۔ رہی بیویوں والی بات تو بس تم ہو اور تم ہی پر شاید دنیا ختم ہے اور میری تلاش بھی۔ کال شاید ختم ہو چکی تھی، لیکن مہرما پچیچے ہاتھ میں مضبوطی سے موبائل تھامے کان سے لگائے سنسناتی سماعت کے ساتھ ابھی تک بے یقین بیٹھی تھی۔ خبیث کیا بکواس کر رہا تھا، بیہودہ شخص، اس نے حواس میں لوٹتے ہی موبائل کو پرے پھینکا اور نمیرہ افندی کو غائبانہ گالیوں سے نوازا۔ وہ یقیناً کوئی بڑی گیم کھیلنا چاہ رہا تھا۔ تم سے ہمدردی اپنی جگہ، لیکن نمیرہ افندی، میں اپنی زندگی کی خوشیوں کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ تنفر سے خود کلامی کرتے اپنی جگہ پر لیٹ گئی، لیکن نمیر کی آواز اور انداز کتنی ہی دیر نیند اور اس کی آنکھوں کے درمیان آنکھ مچولی کرتے رہے، پھر نہ جانے کب وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی۔ ناشتے کے بعد آغا جان نے محض مہرما کو بات کرنے کے لیے روکا تو وہ اندر ہی اندر خوف زدہ بھی ہوئی، لیکن بادب بیٹھی رہی۔ تم نے اتنا غلط کر دیا مہرو کہ میرا دل نہیں چاہتا تمہاری شکل دیکھنے کو۔ وہ بہت سنگ دلی سے گویا ہوئے تھے، مہرما کے دل کو دھچکا سا لگا، وہ بے اختیار ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو ظالموں کا چہرہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے،
عام انسانوں جیسا فرق صرف الفاظ اور رویے کا ہوتا ہے۔ ہم نے موہت جیسے شاندار بندے کی زوجیت میں دیا تمہیں، اور تم اس بد کردار شخص کے نکاح کو سنبھال کر بیٹھی ہو۔ مہرماں نظریں گود میں رکھ کے ہاتھوں پر جما کر بیٹھی۔ بات ہوئی ہے اس کے ساتھ تمہاری؟ وہ حقارت سے پوچھ رہے تھے۔ مہرماں شرم سے ڈوب مرنے والی ہوئی۔ جی، وہ طلاق کا مطالبہ کیا ہے میں نے اس سے آغا جان، لیکن وہ جائیداد میں حصہ مانگتا ہے۔ ہاں، اس کے باپ کی نہیں ہے یہ سب، آغا ذوالفقار کی کمائی سے بنا ہے۔ میری زندگی میں وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا، ناہنجار۔ وہ تنفر سے بولے، لاؤ دکھاؤ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد پوتا لاؤ دکھاؤ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد پوتا وارث ہوتا ہے۔ موہت کو بھی تو وراثت میں حصہ دار بنایا ہے آپ نے آغا جان۔ اس کی زبان بچل گئی۔ آغا جان کا غضب سے چہرہ لال ہو گیا۔ بکواس مت کرو مہرو، موہت کو اس نطفہ تحقیق سے مت ملاؤ۔ موہت تو شان ہے ہمارے گھرانے کی، تف ہے تم پر کہ ایک طوائف کے جنے بچے سے ہم اپنی نسل آگے بڑھائیں گے۔ مہرماں کا دل مارے خوف کے سگڑ گیا۔ انسان خدا بننے کی نعوذ باللہ کوشش کیوں کرتا ہے آخر، جبکہ کبھی بھی منہ کے بل گر جانا اس کا مقدر ہے۔ اس نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے کہا، میری اس سے ایک اور بات ہوئی آغا جان، وہ بس عزت چاہتا ہے اس گھر میں اپنی اور اپنی ماں کی، اور موہت وہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ سمرا آنٹی کے گھر پیدا ہوا، یعنی اس کے اچھا ہونے میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ تو پھر نمیر کا کیا قصور آغا جان، اگر وہ ایک طوائف کے گھر پیدا ہوا، پورا نسل تو وقار افندی کی ہی ہے نا۔ بکواس مت کرو، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، وہ گرجے۔ سوری، اس نے سر جھکا لیا، لیکن دل و دماغ میں بغاوت کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ ایک بار وہ سامنے آ جائے، اپنے ہاتھوں سے گولی اس کے ناپاک سینے میں اتار دوں گا میں۔ مہرماں نے دانتوں تلے سختی سے لب دبا لیا۔ اسے بلاؤ گھر، کہو کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں بھی تو دیکھوں اس سرما کو۔ بڑے حساب واجب کر دیے ہیں اس نے مجھ پر، اور اگر انکار کرتا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس ناپاک عورت کو بھی گھر سے باہر پھینکواتا ہوں۔ وہ بہت حقارت سے زرنگار کا تذکرہ کر رہے تھے۔ مہرماں کا دل بھیگ گیا۔ اسے پہلی بار حقیقتاً زرنگار اور نمیر افندی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، نمیر افندی سے بھی۔ یہ لوگ اسی قابل تھے کہ ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ہاں، میں بیچ میں پسی تو کیا؟ آغا جان کی سوچ پر اس کا ذہن باغی ہو کر اور اس سمت پر اڑنے لگا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں نمیر، اس نے اسے دل مضبوط کر کے بنا سوچے سمجھے میسج کر دیا، اور رات گئے اس کی کال بھی آ گئی۔ زہ نصیب، گن ساتھ لاؤ گی یا بندوبست میں کروں؟ وہ مذاق کر رہا تھا۔ میں سیریس ہوں نمیر، میں تم سے واقعی ملنا چاہتی ہوں، لیکن صرف تم سے، کسی ایکس وائی زیڈ سے نہیں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی تو وہ ہنسا، پھر محظوظ ہو کر پوچھنے لگا، اچھا تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور؟ تم اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لاؤ گے مسٹر؟ اور مجھے کیا مجبوری ہے کہ میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کروں؟ وہ جیسے کرید رہا تھا۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری ماں اس گھر میں ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ مہرماں نے آفندی پن دکھانے کی کوشش کی۔ وہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے مائی ڈیئر، اور تم لوگ جانتے نہیں نمیرا افندی کتنی زہر چیز بن چکا ہے اس معاملے میں۔ میری ماں کا بال بھی بیکا ہوا تو پورا افندی ہاؤس الٹ دوں گا میں۔ اس کے لب و لہجے کی قطعیت بھری زباکی پر مہرماں جھرجھری لے کر رہ گئی، پھر اسے دھمکاتے بولی، ان کا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب یہ لکا چھپی اور فون کالز کا بزدلوں والا سلسلہ بند کر دو میر، ورنہ آج کے بعد میں تمہاری کوئی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ شادی تو ویسے بھی میری موہت کے ساتھ ہو چکی ہے، اور وہ بہت ہینڈسم بھی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ دل کھول کر ہنسا، مائی گوڈنس، یعنی اب تقابل ہوگا میرا اور موہت کا؟ تم نے دیکھا ہوا ہے اسے؟ ہاں، تمہارے ساتھ کئی بار دیکھا ہے، وہ مان گیا تھا۔ اوکے، اب بتاؤ کہاں مل رہے ہو پھر؟ مہرماں کے دل میں سنسنی سی بھر گئی۔ کہتی ہو تو افندی ہاؤس آ جاتا ہوں، وہ نڈر ہو کر بولا۔ آغا جان تمہیں قتل کر کے بہت خوشی محسوس کریں گے یقیناً۔ ایک آغا جان اور ایک ان کی پوتی، دونوں کو جان چاہیے میری۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ یعنی اگر وہ نمیر سے ہونے والی نئی ہمدردی کا بتاتی تو شاید وہ سر پر ہی چڑھ جاتا۔ چپ ہی رہی۔ کیا گارنٹی ہے اس ملاقات کا تم اور کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مہرماں کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا، کہیں وہ مکر ہی نہ جائے۔ قسم لے لو کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تم سے ملنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نمیر، اگر تم واقعی خود کو مظلوم سمجھتے ہو تو مجھ سے ایک بار مل لو پلیز۔ دوسری طرف سے گہری سانس لینے کی آواز آئی۔ اوکے ڈن، یہ معاملہ بھی ختم کیے دیتے ہیں مہربان نمیر افندی، وہ بوجھل سے لہجے میں بولا، لیکن یاد رکھنا بدلے کے لیے تمہیں چننے پر میں بہت شرمسار ہوں۔ جو سزا دوگی وہ قبول ہوگی مجھے، چاہو تو گن مجھ سے لے لینا۔ مہرماں ساکت سی سنتی رہی۔ میرے اندر بہت زہر بھرا ہوا تھا مہرماں، تم سب کے لیے، لیکن اب بہت کچھ بدل چکا ہے۔ میں تمہارے سامنے کچھ اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہر فیصلہ تمہارا ہوگا۔ باہر لان میں سر تاریک رات سست روی سے گزر رہی تھی۔ موہت کی طرف سے ملاحہ کا بہت اچھا پروپوزل آیا تھا۔ ملاحہ تو بھونچکی رہ گئی، اس بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ کوئی پروپوزل بھی آ سکتا ہے۔ 2 دن بعد ان لوگوں کی آمد متوقع تھی۔ تائی جان نے گہری نظروں سے ان کی اڑتی رنگت دیکھتے ہوئے تفصیل بتائی تو وہ جذبہ ہو کر خشک پڑتے
ہوٹوں پر زبان پھینک کر بس اتنا بولی، ابھی تو بمشکل ایگزام ختم ہوئے ہیں میرے، فرصت تو انجوائے کر لینے دے مجھے، سسرال جا کر انجوائے کرتی رہنا، لڑکیوں کو زیادہ دیر گھر بٹھانا اچھا نہیں ہوتا۔ وہ صفا چٹ بولی تو وہ دل میں ہوتی پکڑ دھکڑ پر قابو پاتی سیدھی موہت کے کمرے میں آئی، ناک کر کے اس کی اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تو موہت سے مکمل ناراض تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر جب وہ سینے پر بازو لپیٹے یوں ہی کھڑی رہی تو موہت کو حیران ہو کر بولنا پڑا، کیا مسئلہ ہے بھائی، زبان ساتھ لانا بھول گئی ہو کیا؟ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا بھائی۔ وہ رونے کو تیار تھی، کیا برا کر دیا میں نے؟ میرے لیے پرپوزل کیوں لائے آپ؟ وہ شدید خفا تھی۔ موہت کے ہونٹ او کے انداز میں سکڑے، بہت اچھا بندہ ہے اور وہ ایک اچھی بندی کی تلاش میں ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں اتنی اچھی ہوں؟ اچھا، تو یعنی تمہارا انکار ہے اس پرپوزل پر؟ ملحہ نے اس بات میں سر ہلایا، اب تو گھر میں بات کر چکا ہوں۔ وہ تعصب سے بولا، پھر جیسے بہت سرسری انداز میں پوچھنے لگا، ویسے وجہ پوچھ سکتا ہوں اس قطعی انکار کی؟ ملحہ نے نفی میں سر ہلایا تو موہت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چمکی۔ یعنی اس وجہ کا کوئی نام نہیں ہے؟ ملحہ کا دل سکڑا، ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے، آغا جان کے قوانین سب پر ایک ہی طرح لاگو ہوتے ہیں۔ وہ یاسین سے بولی، فرق پڑے گا جب تم اپنی والدہ کے سامنے حق کی آواز بلند کرو گی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا، اور مجھے تم ہمیشہ اپنی پشت پر پاؤ گی۔ وہ سنجیدہ تھا، آپ فی الحال تو یہ معاملہ ختم کروائیں۔ اسے رونا آ رہا تھا، یہ تو اب تم ہی کر سکتی ہو ملحہ۔ وہ معذرت خواہانہ بولا تو ملحہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتی پیر پٹکتی واپس پلٹی، پھر دروازے میں جا کر طعنہ دینا نہ بھولی، اور ابھی آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ میری پشت پر کھڑے ہونے کا ساتھ دینے والے ہم قدم ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے نہیں۔ وہ چلی گئی، موہت سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا، دونوں بہنیں ہی ماشاءاللہ